وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان اللہ الرحمن کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے فکری، نظری اور عملی جو بھی قدم اٹھاتا ہے میرا رب اس کی قدر کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کے لیے اخلاص اور خلوص نیت ہو، اور وقت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شریعت اور طریقت اور سنت کو سامنے رکھ کے کوئی بھی کام کیا جائے تو میرا رب اسے قبول کرتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دنیا اس وقت جامع العبادات حج کے لیے پوری دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، روانگی ہے، تیاریاں ہیں. آپ حج کیجئے، ضرور کیجئے، مگر وہ کیجئے کہ جو پکنک نہ ہو، جو صرف سفر نہ ہو، جو صرف دیکھنے دکھانے کہنے کہلانے کی حد تک نہیں ہو، بلکہ اسے ویسے سیکھیے جیسے محبوب نے کہا تھا کہ تعلموا منی مناسککم، مجھ سے اپنے حج، اپنے مناسک کے طریقے سیکھیں. حج کرنے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن شاید کما حق کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی چاہتوں کے مطابق کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. ہم نے احکام القرآن کو تھوڑا بریک دے کے، چونکہ لوگ اس بارے میں سوالات کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایک دو جمعے حج اور عمرے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اہم چیزیں اس میں ذکر کریں گے، تاکہ اگر کوئی کتاب و سنت کی رہنمائی میں اس سفر کو مبارک بنانا چاہتا ہے، قیمتی بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہے. میں آغاز کرتا ہوں اللہ رب العزت کی کتاب سے، سورۃ البقرہ سے، آیت نمبر 296 سے. اللہ حکم دیتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ حکم کہ آپ حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کریں، بڑا عظیم سبق ہے. جس رب نے یہ کہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس نے اس کی شرطیں بتائی ہیں کہ اگر آپ میں استطاعت ہے، استطاعت میں سواری ہے، سواری پہ بیٹھنا ہے، چلنا ہے، اور ہمت ہے کہ مکہ پہنچ جائیں اور وہ مناسک ادا کر سکیں. پہلے لوگوں میں شاید اتنی مالی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگ سفر کر لیتے تھے آسانیوں سے، اپنی سواریاں چارہ راستے سے کھلایا پہنچ گئے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں قانون، قواعد، ضوابط کے تحت آئیں، ریٹ بڑھتے گئے، تو یوں سمجھیے کہ یہ کسی غریب آدمی کا اب کام نہیں رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جن کے بھی من میں یہ تمنا ہے وہ پوری فرمائے. جو جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول کرے، جو نہیں جا پا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سامان کرے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو یہ استطاعت کا معاملہ ہے. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ پہلے سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کئی جگہ لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک شخص کے جانے کا سامان ہوتا ہے، شوہر جا رہا ہے اور بیوی کا اس وقت اس کے پاس بندوبست نہیں ہے کہ حج کروا سکے، تو ایک جانے پہ پابندی نہیں ہے. لیکن ہمارے گھروں میں لڑائی اور جھگڑا، یاد رہے کہ یہ استطاعت پہ مبنی چیز ہے. اگر آپ پہ فرض نہیں
تو ادھار اٹھا کے باقی کو مجبوریاں اپنے اوپر مسلط کر کے اور پھر اس کے لیے جانا، ذوق اچھا ہے، شوق اچھا ہے، فکر اچھی، لیکن آپ کے اوپر یہ فرض نہیں جب تک استطاعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ جانا چاہتا ہے، صاحب مال ہے، مگر بیمار اتنا ہے کہ حج نہیں کر سکتا، تو یہ کسی پہلے کیے ہوئے شخص کو جس نے آلریڈی پہلے حج کر رکھا ہو، یا تو اسے حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے، یا کسی کو حج کروا دے تو جتنا اجر اسے ملے گا اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازے گا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ پورے سفر حج میں جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اس میں ساری عبادتیں ہیں، اس میں کوشش اور کاوش اور جہاد بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزے بھی ہیں، اس کے اندر قیام رکوع سجود کا معاملہ بھی ہے، تلاوتیں بھی ہیں، دعا و مناجات بھی ہے، اور خود حج کے اپنے اعمال بھی اس کے اندر ہیں۔ تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے نام کا ٹائٹل بدلنے کے لیے نہیں، اور اپنے آپ کو یہ شو کرنے کے لیے کہ میرا سٹیٹس یہ ہے کہ میں اس وقت حاجی ہوں یا الحاج ہوں، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا جائے۔ اور دوسری چیز، پیغمبر کی طریقت کے مطابق وہ کام کیے جائیں گے جو آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، اور جن سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے گا۔ پورے سفر حج میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور ان پہ فوکس رکھا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 197 میں اللہ فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اس کے ایام معلوم ہیں، اس کے دنوں کا پتہ ہے۔ آپ نے اگر اپنے اوپر حج فرض کر لیا ہے کہ میں نے جانا ہے اور آپ نے روانگی پکڑنی ہے تو 3 کام نہیں کرنے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ قدم قدم پہ آپ کو حسن نظر آئے گا، خواتین نظر آئیں گی، لوگ ملیں گے، مختلف ثقافتیں، تہذیبیں نظر آئیں گی۔ ایک چیز جو آپ کے ہاں بڑی ضروری ہے دوسری ثقافت میں ممکن ہو کہ وہ ضروری نہ ہو، اور جسے آپ ضروری نہیں سمجھ رہے دوسرے اس کو جو ہے وہ پورا اپنی ترجیحات میں شامل کر کے بیٹھے۔ تو یاد رہے کہ سفر حج میں چہرے مورے، شکل صورتیں، وضع قطع، لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا۔ آپ نے کسی بھی مقام پہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، ایسی جگہیں آتی ہیں کہ بندہ ایک دوسرے میں پھنس جاتا ہے، مرد عورت نکل نہیں پاتے، پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، مگر آپ کی نظر، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں رفث نہیں، آوارگی نہیں، فحاشی نہیں، بے باکی نہیں، اور اپنی نظروں کو بالکل جو ہے وہ بے لگام کر دینا، فلا رفث۔ مرد اور عورت کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے چلے ہیں تو یہ نہیں ہوگا، ولا فسوق، آپ نے گناہ والا بھی کوئی معاملہ جان بوجھ کے نہیں کرنا۔ اور اتنا سیکھیں کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ بڑے سارے لوگ وہاں جا کے نیکی کے نام پہ کفر یا کلمے کہہ بیٹھتے ہیں، بڑے سارے لوگ وہاں جا کے بھی شرک کا دامن نہیں چھوڑتے، بڑے سارے لوگ بدعات اور خرافات کی مالا یہاں سے گلے میں پہن کے جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو فسق چھپا ہوتا ہے، فسق چھپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی گناہ کو کہتے ہیں۔ نہ اعلانیہ رفث ہے، نہ باطنی کوئی ایسا جرم کرنا ہے کہ رب کو ناراض کرے۔ ہم یہی سے ذہن بنا کے جاتے ہیں اور مسل کی ذہن بنا کے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج میرے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، میرے لیے کرنا ہے، مسلک کے لیے نہیں، میرے لیے کرنا ہے اور میرے پیغمبر کے طریقے پہ کرنا ہے، جنہوں نے کہا تھا تَعَلَّمُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سے۔ اور تیسری چیز، قدم قدم پہ جو آپ کو پیش آئے گی، ولا جدال، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں۔ حجر اسود بڑا اہم ہے، چومنا بڑا اہم ہے، نیکی اور مقام بڑا ہے، اس کو چومنے والے کو کل قیامت کے دن پہچان ملے گی
اور اس پتھر کو دو آنکھیں دے کے چومنے والوں کی سفارش کا اللہ رب العزت نے معاملہ اور میٹر دینا، ایسے ہی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ولا جدال، زبردستی کر کے، خون خرابہ کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، مگر لڑائی سے، جھگڑے سے، قتل و غارت سے، خون ریزی سے، دھکم پیل سے، حجاج کو تکلیف دینے سے اور ضیوف الرحمان کو پریشان کرنے سے خود کو بچانا ضروری ہے، اور یہ حرام ہے، نہیں کیا جائے گا ایسے۔ تو پورے سفر حج کے اندر ان چیزوں کو رکھنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، جب تک حج میں ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم صحیح طور پہ سیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے گھر سے جو تیاری ہو چکی ہے، اللہ کا نام لے کر کے آپ کو 5 میقاتوں میں سے کسی میقات سے گزرتے ہوئے حالت احرام میں نیت کر کے احرام باندھ کر کے گزرنا۔ صرف چادریں یہ احرام نہیں ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ آپ ویسے بھی پہن کے یہاں گھوم پھر سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بین نہیں ہے۔ آپ اس کو گھر سے باندھ کے نکل لیں تو چادریں ہیں، ایئرپورٹ سے باندھ لیں تو چادریں ہیں۔ درمیانی جتنا سفر ہے وہ میقات تلک، جس پوائنٹ پہ جا کر کے آپ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے، اس سے پہلے چادریں ہیں۔ مگر آپ ان 2 چادروں کے ساتھ، مرد عورت اپنے لباس، اپنے عبایا، اپنے برقعے کے ساتھ جب اس پوائنٹ پہ پہنچے، زمین پہ ہے، وہاں رکے یا گزرے، 2 میقاتیں سمندر کے ساتھ ہیں، ایک رابق کے ساتھ جوفا جو شام والوں کے لیے، اور ایک یلملم جو ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے اور یمن والوں کے لیے۔ تو یہ سمندر سائڈ پہ ہے۔ باقی 3 میقاتیں کرنے منازل، اسی طرح مکہ سے آتے ہوئے، مدینہ سے آتے ہوئے آبار علی جن کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، ذات عرق، یہ خشکی والی سائڈ پہ۔ خیر ہم یلملم سے گزریں گے، ہماری فلائٹ اس قریب ترین میقات سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ احرام، مرد ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، کوئی کندھا شندھا ننگا نہیں کیا جائے گا الا کہ جب مطاف میں اترے۔ میقات سے پہلے نہا کے جسم کو خوشبو آپ لگا سکتے ہیں، مگر احرام کی چادروں کو نہیں۔ اور جب آپ کو بتایا جائے کہ ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یہ گزرنے والے ہیں، تو تیاری کیجئے، انڈیکیشن ملتا ہے تو یہاں آپ دعا کریں گے، جملے بولیں گے، نیت ہوگی کس حج کی۔ یہاں سمجھیے کہ حج 3 طرح کے دنیا کر رہی ہے۔ پہلا حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حج قران، جیسے قرآن لکھا جاتا ہے نا، کاف 2 نقطوں والا را الف اور نون، قران۔ اس میں آپ مدینہ سے قربانیاں ساتھ لے کے چلے، یہ حج آپ نے کیا ہے۔ مگر حج کرنے کے بعد جو آپ نے بات کہی وہ یہ تھی کہ لو استقبلت مستدبرت لما سقت الحدی، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عالم الغیب۔ معذرت کے ساتھ میں لفظ کبھی کبھی پیار کے لیے بول دیتا ہوں، جن کو دنیا عالم الغیب سمجھتی، ہم انہیں وحی سے جڑی ہوئی ہستی مانتے ہیں۔ نبوت اور رسالت آسمان سے جو وحی بتاتی ہے وہ جانتی ہے۔ حج کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 حجوں میں سے بالخصوص قربانی چلانے والے حج کے مشکلات اور معاملات کا علم نہیں تھا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں لو استقبلت مستدبرت، جس چیز کا علم مجھے بعد میں ہوا ہے، اگر پہلے ہو جاتا تو میں حج قران نہ کرتا، قربانی مدینے سے ساتھ چلا کے نہ چلا۔ اسی سے محدثین نے، فقہا نے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے حج تمتع کو افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ حج تمتع کیا ہے اور حج قران کیا اور حج مفرد کیا ہے؟ مختصر سمجھ لیں۔ حج مفرد میں قربانی ہے ہی نہیں، حج مفرد میں عمرہ بھی نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹلی مکہ جا کر کے حج کے دن سے احرام باندھ کے اپنا حج سٹارٹ کر سکتے ہیں، مگر حج قران میں آپ عمرہ کر کے احرام میں رہیں گے 10 دن، 5 دن، 2 دن، 1 دن، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ۔ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا جائے گا، احرام کی پابندیاں ہوں گی۔
حج تمتع میں جب گئے ہیں عمرہ کر کے احرام کھول کے نارمل لباس وضاقتہ میں آپ رہ سکتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھا جائے گا. اس میں قربانی ہے، مگر عمرے کے بعد آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے شروط قیود اور حدود سے نکل سکتے ہیں. تو اب آئیے احرام کس کا باندھنا ہے. ہم چونکہ اکثر لوگ بلکہ سبھی حج تمتع کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم پہلے عمرے کی نیت کریں گے، حج کی نہیں. جب بھی میقات سے گزریں لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، میں عمرے کے لیے روانہ ہوں. یہاں آپ ایک کام کر لیں، کیونکہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا، جب احرام باندھ کے میقات سے چلے تو کوئی پرابلم بن گئی، ہم حج نہیں کر سکے، ہم عمرہ نہیں کر سکے، یہ مسئلہ بن گیا، وہ بن گیا، تو کیا دم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کو استعمال کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شرط لگاتے تھے، اللہم ان حبسنی حابس فمحل حیث حبستنی، میں تیرے لیے احرام باندھ کے حج عمرے کے لیے روانہ ہوں، لیکن اگر راستے میں مجھے کسی رکاوٹ نے روک لیا، کوئی مجبوری بن گئی، کوئی پرابلم بن گئی، فمحلی حیث حبستنی، جہاں بھی کوئی رکاوٹ بنی میں احرام کھول دوں گا. اگر آپ یہ نیت کے ساتھ شرط رکھ لیتے ہیں تو کسی بھی جگہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بنتا ہے، کوئی پریشانی بنتی ہے، کوئی حادثہ بنتا ہے، بندہ نہیں کر پاتا، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، خواتین کے سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. ایک چیز، اب یہاں سے روانگی کے وقت مرد کا دایاں کندھا ننگا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے درمیان میں نمازیں پڑھنی ہے، اور یہ مصنون نہیں ہے کہ آپ کندھے کو ایسے ہی ننگا کر کے چلتے پھریں. اس کا ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، ایک جگہ ہے. اب آپ تلبیہ پڑھیں گے، وہ تلبیہ شرمانا بھی نہیں، چھپانا بھی نہیں، اعلانیہ ہے. جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، لوگ جب عرس کے لیے نکلتے ہیں، مختلف سفروں کے لیے نکلتے ہیں، جگہ جگہ دندناتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، بولتے ہوئے، بہت کچھ کرتے ہیں. آپ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی حکومت میں رب کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، سر سے لے کر پاؤں تلک شعور کے ساتھ، جسمانی اور روحانی طور پہ پورے علم اور مکمل معرفت کے ساتھ میں اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہوئے روانہ ہوں. کیوں؟ ان الحمد، میرا ماننا یہ ہے، یہ زندگی اور صحت، یہ جوانی، یہ بندگی، یہ سفر خیر، اللہ اگر ہے تو یہ بھی تیری عطا ہے، اس پہ تیرا شکر. اللہ تو نے موقع دیا، بڑے سارے لوگ محروم ہیں. ان الحمد والنعمت، اللہ دنیا میں جتنے انعام و اکرام ہیں، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، میری صحت، ایک ایک نعمت دینے والا صرف تو ہے، کوئی اور نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ میں جہاں جہاں سے بھی گزر رہا ہوں، بادشاہت تیری ہے، حکم تیرا ہے، آرڈر تیرا ہے، میں بندہ تیرا ہوں، اور جب شریعت تیری ہے تو میرے اوپر نافذ ہے، میں مملوک ہو کے تیرا بندہ ہو کے تیری بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. توحید کا پورا اعلان، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں جہاں سے بھی آیا ہوں، میرا جون سا بھی مسلک ہے، میں سب چھوڑ کر کے یہی اعلان کرتا ہوں کہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے. اور یہی روح ہے حج کی، یہی روحانیت ہے، یہی فلسفہ ہے، اور یہی حکمت ہے کہ آپ رب کے بندے ہیں اور اپنی بندگی کو رب کے نام پوری دنیا میں علی رؤوس الاشہاد اعلانیہ کرنے جا رہے ہیں. تلبیہ کہتے ہوئے آپ جس ایئرپورٹ پہ، بندرگاہ پہ جیسے جیسے لوگ آتے ہیں، پہنچتے ہیں، ایک ایک جگہ پہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سامنے کھڑی ہوگی.
आपने अपने ऊपर हज फर्ज कर लिया, एहराम बांध लिया है, कदम कदम पे एयरपोर्ट्स हैं, पब्लिक पॉइंट्स हैं, शाहराएं हैं, मोटर गाड़ियां हैं, कोई भी जगह है, पहली चीज जो आपको नजर आएगी वो जिन से मुखालिफ होगी। यहां आप बुराई फैलाने के लिए नहीं, जिस्म दिखाने के लिए नहीं, नुमाइश करने के लिए नहीं, ताड़ू ताड़ी के लिए नहीं, इधर उधर की जो है वो बेबाकियों के लिए नहीं, कंट्रोल कीजिएगा। फला रफता, बिल्कुल किसी किस्म का कोई राफिसाना फेल नजर ना आए। दूसरी चीज जो आपको दिखेगी वो ये होगा कि कई मुकामात पे लोग कहेंगे यहां रुक लो, पानी ले लो, जियारत कर लो, ये वो जगह है, यहां कदम लगे हैं महबूब के, वहां ऐसे है। आप जिस टारगेट पे हैं उसमें ला रफता ये नहीं होना चाहिए, फला रफता बिल्कुल नहीं, वला फसूका, ना एलानिया ना छुपे हुए कोई जुर्म, कोई गुनाह, कोई शिरक, कोई बिदअत, कोई मुखालफत, अल्लाह और उसके रसूल से बगावत, नाफरमानी करने के लिए नहीं आए, बल्कि आप इताअत और पैरवी करने के लिए आए। और तीसरी चीज वला जिदाल, आप तो यहां से जौक से चले थे कि मैं जाऊंगा, बैतुल्लाह सामने होगा और मैं जल्दी से तवाफ करके उमरा, शौक ही इतना होता है, मगर जब लगती है ना पहली ब्रेकें एयरपोर्ट्स पे, तंग करती हैं गाड़ियां, अपने ही मुल्क में मसले बनते हैं, कानूनी, पुलिस, दीगर मामला, और बिलखुसूस एयरपोर्ट पे उतर के लंबी लाइनें, थकावट, परेशानी, सामने से जो है वो मामलात कुछ दूसरी तरह के, और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। पता वहां चल के चलेगा, मैं सारी बातें यहां नहीं करता। हमने जो अपने वतन की वैल्यू बनाई है ना, जो चेहरा दिखाया है, ये हमसे एक बहुत बड़ा मिली जुर्म हुआ है। कोई शख्स अपने आप को इतना नंगा नहीं करता, पेट से कपड़ा नहीं उठाता, जितना अहले पाकिस्तान ने पाकिस्तान को नंगा किया। अगर हम तरक्की कर ले तो भी बुरे, ना करे तो भी बुरे, हमारा कोई सिस्टम फिजा में जा रहा हो तो भी एतराज। हमने पेट के अलावा कभी देखा ही नहीं खुद को। दुनिया मर रही है, दुनिया गुर्बत में है, दुनिया ऐसे है, दुनिया का क्या है, हम वहां जाना चाह रहे हैं, नहीं गए तो तब भी बातें, जाने की कोई सोची तो तब भी बातें। हमारे सारे शोबे और महकमे मिलकर सिर्फ हमारे पेट की सोचे, न दीन की फिक्र, न ईमान की फिक्र, न जान की फिक्र, न इज्जत की फिक्र, न आबरू की फिक्र। यही वजह है कि हमारा पासपोर्ट शायद दुनिया में कोई इज्जत नहीं रखता, क्योंकि हमने अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवाई है। हम खुद को जो है वो गाली, एक एक बात, मिनट मिनट, एक एक पल में दुनिया को दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं। तो फिर वो लोग भी आपके और मेरे साथ वैसे ही सलूक करते हैं। बाहर अल्लाह कबूल करे, सफर हज पे है, सब्र कीजिएगा, हौसला कीजिएगा, बड़ी ठंडे माहौल के साथ अपने आप को जरा लिमिट में रखते हुए, जहां भी कोई मुश्किल आए ये समझ लीजिए कि रश है, गुजर जाऊंगा, सब्र की जरूरत है, गाली गलोच नहीं, बुरा भला नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं, फसूक नहीं, जिदाल नहीं, हाथापाई नहीं, बड़े मौके आएंगे। अपने आप को थोड़ा रोकिए, हौसला कीजिए, सब्र कीजिए, बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। आप एयरपोर्ट क्रॉस कर जाएंगे, वहां से अपने घर जाइए, जो भी रिहायशगाह है, अपने आप को इजी करें, सामान रखें, नहाना चाहते हैं नहा लें, कोई हरज नहीं, कोई बाल गिर जाए जानबूझ के तोड़ना नहीं, नहाने से कोई हरज नहीं। आप चादरें वही पहन ले, पसीना आया है बदल ले या उनको धो ले, कोई हरज नहीं, इससे एहराम खुलना नहीं है, और आप पे कोई दम या गुनाह वाली बात नहीं है। आप उसी शर्त और हुदूद और कुयूद में हैं। अगर शदीद नींद सता रही है तो सो जाए, जब उठे फ्रेश होके नहा धो के वुजू करके रवानगी पकड़िए। जो तरीका कार है मौजूदा, जहां से जगह मिले, आप मस्जिदुल हराम के किसी गेट से एंट्री ले रहे हैं, एंट्री लेते हुए आपने क्या बोलना है, दाखिल होते हुए वही दुआ, बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, या जो हमें याद है उतनी, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, दायां कदम अंदर रखना।
آپ مسجد الحرام میں داخل ہو چکے ہیں. جب آپ انٹر ہوں گے دو صورتیں، یا تو نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، آپ طواف شروع نہیں کر سکتے، 2 4 5 10 منٹ باقی ہیں، تو آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، کیونکہ آپ مسجد میں ہیں. اور کسی بھی مسجد میں جا کر کے بیٹھنا نہیں جب تک 2 رکعت تحیت المسجد نہیں پڑھیں. اگر آپ کے جاتے ہی جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور بالکل ملنے والے ہیں آپ ساتھ، تو ٹھیک ہے مل لیں، یا جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر تحیت المسجد نہیں ہوئی، نماز آپ کے لیے وہ مسجد کا گفٹ ہوگا، نماز پڑھیں فارغ ہوں. اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اب تحیت المسجد کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اس ایریے میں اتریں جس کو مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں پر مرد حضرات اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، جو بھی چادر ہے اسے دائیں کندھے کے نیچے سے اپنے بائیں پہ ڈال لیں گے، اور حجر اسود کے برابر. یہ تو موقع نہیں ہے جتنا رش ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ جا کے چوم لیں، لیکن اس طریقے بتا دیتا ہوں، 3 طریقے. ڈائریکٹ حجر اسود کو چوم کے اپنے طواف کا آغاز، اس کو ہاتھ یا لاٹھی لگا کے پھر اس کو چومنے کا جواز، اور تیسرا طریقہ دور سے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا ہے، مگر اسے چومنا نہیں ہے. بڑی ساری دنیا کر رہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ کا اشارہ کریں گے. یوں سمجھیے کہ بیت اللہ کے یہ 4 کارنر ہیں اور آگے کچھ حتیم کی جگہ ہے جو بیت اللہ ہی کی ہے. یہ وہ تعمیر ہے جو مشرکین مکہ نے اپنی خالص کمائی سے کی تھی، جس میں شرک نہیں ہے، جس میں ملاوٹ نہیں تھی، دھوکہ نہیں تھا، 2 نمبری نہیں تھی. باقی ان کے پاس نہیں بچا تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی. جو چھوڑی ہوئی جگہ ہے وہ بیت اللہ ہی کی ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بنایا. یہاں سے اس کارنر سے حجر اسود آپ آغاز کریں گے. ادھر مقام ابراہیم آئے گا، اس کے اندر سے یا باہر سے جہاں سے بھی جگہ ملے آپ گزریں گے، اور پہلا چکر شروع ہو چکا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے سٹارٹ کر چکے. آپ دوران طواف کوئی خاص دعا نہیں، کتابیں ملے گی ان پہ لکھا ہوگا دعا الشوط الاول، پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں تلک لوگ آپ کو دیں گے، مگر یہ مسنون نہیں ہے. ان دعاؤں کی بھی صرف اتنی ویلیو ہے جتنا آپ خلوص دل سے، جو آپ کے من میں ہے، جو تڑپ ہے، جو فکر ہے. عربی آتی ہے تو بسم اللہ، نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعا کیجئے، اللہ سن رہا ہے. باتیں کیجئے، وہ جانتا ہے، وہ تمہاری زبان کو جانتا ہے. آپ نے پہلے طواف میں یہاں سے لے کے اندر حتیم میں نہیں آنا، اوپر سے گزرتے ہوئے یہ اس کارنر پہ بھی کچھ نہیں کرنا، اس کارنر پہ بھی کچھ نہیں کرنا. جب آپ چوتھے کارنر پہ آئیں گے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اس کارنر پہ استلام میرے محبوب کی سنت ہے، اور استلام دونوں ہاتھوں سے ایسے. اب اس کو چومنا نہیں. اور اگر یہ جگہ استلام کا موقع نہیں مل رہا، رش ہے، تو پھر کچھ لوگ یہاں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں آپ نے اشارہ نہیں کیا. استلام کا موقع ملے تو بسم. یہ وہ جگہ ہیں جو دوران طواف میرے محبوب نے ٹچ کی، یا حجر اسود کا بوسہ، یا ہاتھ سے استلام، یا اسے کچھ لگایا اس کا استلام، یا پھر آپ نے دور سے اشارہ کیا. اور یہاں آ کے رکن یمانی کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے استلام فرمایا. اب یہ جو درمیانی سفر ہے، یہاں مسنون دعا ہے اور وہ قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. یہ آپ نے کر لیا. یہاں سے لے کے دوبارہ یہاں تلک ایک چکر، باقی چکر یوں ہی مکمل کیے جائیں گے. اس کے بعد جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز، نماز طواف، طواف کے نوافل ادا کیے جائیں. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھ کے 2 نفل ادا کر کے زمزم میسر پیجیے. نہیں تو اس جگہ پہ یہ جو رکن حجر اسود ہے، یہ والا کارنر، یہاں پر گیٹ لگا ہوا ہے اور اتنی جگہ جو چھوٹی ہوئی ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. اب لاکھوں لوگوں میں کسی ایک کو 2 کو جگہ ملنی آسان تو نہیں.
تو یہاں آپ بیت اللہ کو چپک سکتے ہیں، سینے سے لگا سکتے ہیں، ہاتھ ساتھ لگا سکتے ہیں، پورے کا پورا ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ کو کسی جگہ چھونا، چومنا، تبرکن، کپڑے لگانا، یہ آپ کی طریقت میں شامل نہیں۔ باقی لوگوں کی اپنی محبتیں ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ چپک جاتے ہیں، ملتزم کے ساتھ چپک کے دعا، اپنے دکھ سکھ رب کے ساتھ، گناہوں کو پیش کر کے معافی۔ جب یہ ہو جائے تو آپ کا طواف مکمل ہو چکا ہے، اب روانہ ہونا ہے بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آگے جا کر کے آپ کو صفا پہاڑی کی علامات ملے گی۔ اس وقت وہ پہاڑی نہیں ہے، اس کے کچھ بقایا جاتا ہے، باقی جو اوپر لگا ہوا ہے وہ مثالا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ جا کے پہنچ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر رکیے اور وہ پڑھیے جو میرے محبوب نے پڑھا تھا۔ ایک جو مشہور ہے ہمارے تیسرا کلمہ ہر نبی کی دعا، اور اس کے ساتھ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے کہ میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے سٹارٹ لیا، اور اللہ نے صفا سے شروع کیا۔ اور پھر میرے محبوب نے 4 جملے کہے اور کمال کہے، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ۔ بیٹا رکھ دے، الحمدللہ وحدہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے اکیلے کا، اکیلے کا۔ حضرات، ساری دنیا تو مخالف ہو گئی تھی، بچایا کس نے تھا؟ اکیلے اللہ نے۔ سب تو ساتھ چھوڑ گئے تھے، سنبھالا کس نے تھا؟ کس کے من میں ڈالا تھا؟ یار سفر کسے بنایا؟ یار غار کسے بنایا؟ طریقے ہجرت کا راہی اور ساتھی کسے بنایا؟ اور پیچھے اس 4 پائی پہ کسے لٹایا؟ کیسے رب نے نکالا؟ کیسے کنکروں کو میرے رب نے ان کے لیے وہ مٹیریل بنایا کہ ان کو نابینا کر کے رب نے بچایا۔ الحمدللہ وحدہ، اسی صفحہ پہ میرا پہلا اعلان تھا جب لوگوں نے مخالفت کی تھی، اللہ تیرے اکیلے کی تعریف اور اکیلے کا شکر۔ کس بات پہ؟ نصر عبدہ، تو نے اپنے بندے کی مدد کا حق ادا کر دیا۔ وانجز وعدہ، اور اللہ جو تو نے وعدے کیے تھے اپنے پیغمبر سے پورے کر دیے۔ وہزم الاحزاب وحدہ، پورا ملک، پوری جماعتیں، سارے گروہ، سارے قبیلے، سب برادریاں مل کے مجھے مارنے پہ آئیں، بچایا بھی تو نے، فتح بھی تو نے دلائی۔ آج اسی جگہ جہاں میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا، آج صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اسی پہاڑی پہ یاد تو بڑھاتا ہوگا۔ روکنے والے کہاں ہیں آج؟ اللہ تیرا شکر۔ پھر وہاں آپ رک کے جو دل میں دعا ہو، من ہو، کسی نے کہا ہو اپنے لیے، وطن کے لیے، قوم و ملت کے لیے دعائیں کریں۔ اب آپ نے وہاں سے اترنا ہے، روانہ ہو جانا ہے تھوڑی چڑھائی پہ، چلتے ہوئے 1 وے ٹریکس بنے ہوئے ہیں، آپ چلیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ پہاڑی سے جوش ہوتا ہے بھاگنے لگتے ہیں، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ اپنی توانائی کو بھی بچائیے، اپنی ایڑیوں کو بھی، ہو سکے تو کچھ ایسا پہن لیجئے کہ جس سے ایڑیاں پھٹے نہ۔ بہرحال یہ مسائل ہوتے ہیں، بڑے سارے لوگوں کے ساتھ ہم یہاں چلنے کے عادی نہیں ہوتے۔ آپ پہلا چکر لگائیں گے اور مروہ تک پہنچیں گے، درمیان میں 2 جگہیں آئیں گی۔ یہ بیسیکلی صفا اور مروہ کا آپس میں سنگم تھا۔ ایک پہاڑ ختم ہو رہا ہے، تھوڑے فاصلے کے بعد دوسری پہاڑی شروع ہوتی ہے، تو بندہ جب بلندی سے اترتا ہے تو تیز ہوتا ہے، اور جو خالی جگہ ہوتی ہے عموماً تیز قدموں کے ساتھ ہی گزر جاتی ہے، اور یوں لگ رہا ہوتا ہے بندہ دوڑا ہے۔ یہاں پہ سنت میرے رب نے زوجہ ابراہیم علیہ السلام اور والدہ اسماعیل علیہ السلام، ان کے یہاں بچے کے لیے بھاگ دوڑ کی اس قید کو سنت بنا دیا امت کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ وہ عورت تھی، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو جو بناتے۔ عورتیں چلیں گی، مرد حضرات اتنی جگہ پہ دوڑنے والی کیفیت۔ یہاں دوڑنے سے مجھے تھوڑا سا یاد آیا کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں اگر تھوڑا موقع ہو تو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں رمل کی شکل جاگنگ کی،
تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، کیونکہ کفار و مشرکین نے مشہور کر دیا تھا کہ مدینے سے آنے والے یا وہاں رہ کے ان کو بخار ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو یہ ڈولے ننگے کرنا، کندھا ننگا کرنا اور اسی سائڈ کا کرنا جس سائڈ پہ وہ بیٹھے، اور یوں تھوڑی دوڑ، اور جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو آپ نے دوڑنا رکوا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی اگر موقع ہو اور جگہ ہو میسر ہو تو یہ بھی کریں. لیکن صفا پہاڑی اور مروہ کے درمیان اتنی جگہ پہ دوڑنا ہے جہاں آپ کو سبز دو لائٹیں یا پوری جو ہے وہ نظر آتی ہیں. مروہ پہنچ گئے، مروہ پہ جا کے آپ، مروہ جب پہنچیں گے یہ صفا ہے، اور پھر ایسے پہنچ کر کے اس کارنر میں آ کر کے مروہ آئے گی، وہاں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی کوشش کریں، وہی پڑھیں جو صفا پہ پڑھا ہے، دعائیں کریں، آپ کا ایک چکر مکمل. واپس صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، یوں آپ نے 7واں چکر جو ہے وہ مکمل ہوگا جا کے مروہ پہ. آپ کے عمرے کے میجر کام مکمل ہو چکے. آخری کام ہے بال منڈوانا یا کٹوانا یا کتروانا. مرد حضرات اپنے بال منڈوائیں گے، بہتر اور افضل یہ ہے. کٹوا بھی سکتے ہیں، اس کا بھی جواز ہے. اور خواتین اپنے بالوں کو لے کے کئی پردے میں اپنی رہائش گاہ پہ جا کے یا جہاں مناسب ہو پردے میں رہ کر کے اس کو پورے دو پورے آپ چٹیا سے جا کر کے کاٹ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ مکمل. اب آپ احرام کی چادریں بھی کھول کے لباس بدل سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں، اور آپ کو یہ اللہ نے سہولت دی ہے کہ باقی ٹائم آپ احرام کی پابندیوں سے ماورا ہے. مثلا احرام کی پابندیوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورت دستانے نہیں پہنے، یعنی عام روٹین میں خواتین کا استعمال کرنا وہاں نہیں. اسی طریقے سے موزے نہیں پہنے جائیں گے جس سے آپ کے ٹکر. شلوار، سلا ہوا کپڑا، انڈر ویئر ٹائپ یہ چیزیں نہیں پہنی جائیں گی. یہ آپ کو کتابوں میں وہ چیزوں میں مل جائے گا کہ جو احرام کے دوران مناسب نہیں، شکار کرنا، دیگر کئی چیزیں. عمرہ مکمل ہے، آپ رکیے. اب آپ کے پاس 8 تاریخ کا انتظار ہے. اللہ رب العزت جب 8 تاریخ لے کر کے آئے تو 8 ذی الحجہ کو یوم التربیہ بولتے ہیں. تربیہ، سواریوں کو پانی پلا لیں. پہلے پانی پلایا جاتا تھا، آج پیول لے لیں. اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھے، نہائیں، خوشبو لگائیں جسم کو، اور مرد حضرات 2 چادریں، وہی پہلے والی دھلی ہوئی یا نئی، جیسے مناسب ہو، جو میسر ہو. یہ کرنے کے بعد اپنی بلڈنگ سے ڈائریکٹ مینا روانہ ہونا ہے. بڑے سارے لوگ پہلے بیت اللہ جاتے ہیں، تکلف ہے، میرے محبوب کی سنت نہیں ہے، وگرنہ جتنا وہ بیت اللہ سے پیار کرتے تھے شاید کوئی اور کرتا. مینا روانہ ہو جائے. ممکن ہے انتظامی امور کے باعث آپ کو یہ دن چڑھنے سے پہلے پہلے گاڑیوں میں شفٹ کر دیا جائے. اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو وہ مجبوریاں ہیں، وہ آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. اگر آپ اکیلے ہیں تو موج ہے. حج کے سفر میں جتنی موج اکیلے آدمی کی ہے، شاید اس سفر کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے. مگر آپ 1.25 لاکھ کو لے کے چلے تھے. اب وہاں پہنچنا ہے مینا میں، اور ظہر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں. ظہر وہاں پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے اپنے وقت میں 2 رکعت. عصر پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے 2 رکعت. مغرب پڑھنی ہے 3 رکعت، اور عشاء پڑھنی ہے 2 رکعت. یہاں فرق کریں ذرا. ظہر اور عصر ہے 8 تاریخ کی، مغرب کے ساتھ تاریخ بدل گئی ہے، 9 ذی الحجہ ہو گئی. مغرب اور عشاء اور صبح فجر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کرنی. خیموں میں پڑھ لیں، بعد جماعت پڑھ لیں. اکیلے موقع ملتا ہے کوئی چھوٹے گروپ کی جماعت ہو جائے، نہیں تو مینا میں مسجد خیف ہے. اس جگہ پہ بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. وہ لوگ جن کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں یا بچے نہیں ہیں، وہ آسانی کے ساتھ مسجد خیف میں جا کر کے الحمدللہ دروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، محاضرات بھی ہوتے ہیں، سوال و جواب کی بھی مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں، علماء کی وافر مقدار وہاں موجود ہوتی ہے، کھیپ ہوتی ہے. تو اپنا اپنا حصہ وہاں مینا میں رہتے ہوئے 8 تاریخ کا دن 2 نمازیں، 9 تاریخ کی رات کی مغرب اور عشاء،
اور فجر ذکر اذکار، اس کے بعد میرے محبوب روانہ ہو گئے۔ درمیان میں میدان آئے گا مزدلفہ کا، آپ وہاں نہیں رکے، سیدھا عرفات سے پہلے وادی نمرہ میں، جہاں آج مسجد نمرہ ہے، آدھی عرفات میں ہے آدھی وادی میں ہے۔ چونکہ اس کا ممبر و محراب والی سائڈ وہ وادی میں ہے، آپ نے وہی خیمے گاڑے، تب یہ مسجد نہیں تھی، آپ نے وہاں خیمے گاڑے۔ اس کے بعد یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام، ایک اذان، ظہر اور عصر قصر کر کے بعد جماعت ادا کی۔ میرے محبوب نے خطبہ حج دیا اور اعلان کیا کہ لوگوں، عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے جس میں انسان کے حقوق اور فرائض سکھائے گئے، وہ وہیں پہ دیا۔ اکثر لوگ وہاں خطبہ سن کے، یا اگر خطبہ ہوگی اپنے اپنے خیموں میں، وطن عزیز میں فون کر کے کہہ دیتے ہیں لو جی اسی حج پڑھ لیا، مبارک ہو گئے، سگریٹ لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حج پڑھا کی آزادی نہیں، ابھی تو حج شروع ہوا ہے۔ یہ وقوف ضروری ہے، جو یہاں نہیں پہنچا شام تلک اس کا حج نہیں ہے، وہ نئے سرے سے نئے سال آئے گا۔ اگر اس سے پہلے کے کام رہ گئے ہیں اور آپ ڈائریکٹ عرفات پہنچ جاتے ہیں تو بھی انشاءاللہ حج کو آپ نے پا لیا ہے۔ وہاں کسی بھی جگہ ٹھہر کے ذکر اذکار میرے محبوب نے جبل رحمہ کے پاس اونٹنی پہ سوار ہو کے، اور یہاں میں ذکر کر دوں آپ پیدل بھی سفر کر سکتے تھے، صحت مند تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے سواری پہ سفر کیا، شاید کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تکلف برتتے ہیں۔ اللہ نے جب ایک سہولت دی ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خیر، اب میرے محبوب نے ذکر اذکار، ٹائم ہونے لگا ہے مغرب کا، اور 9 ذی الحجہ ختم ہو گئی ہے۔ 9 ذی الحجہ سورج غروب ہو گئی ہے۔ پوری لائف میرے محبوب نے سورج غروب ہوتے ہوئے نماز لیٹ نہیں کی بلا وجہ، مگر آج اعلان کر دیا گیا کہ ہم مغرب عرفات میں نہیں پڑھیں گے۔ یہاں بڑے سارے لوگ آپ کو روک رہے ہوں گے، خیموں والے، گروپس والے، گروپ لیڈر، آپ کے ساتھ جو رہنمائے حج ہوں گے، او بھائی نماز پڑھ کے جائے گا۔ انہوں دی زبان چ کہہ دیا جی محترم تسی پڑھ لو، اسی ہوتے پڑھنی جہاں محبوب نے پڑھی ہے۔ وہ جی لیٹ نہیں کریں، یہ نہیں کریں، یہ جو جمع سے بھی روک رہے ہوتے ہیں، قصر سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ میرے مرشد ہادی اور راہبر نے جب حج عملی طور پہ سکھایا، جمع بھی کیا، قصر بھی فرمائی، اور مغرب اور عشاء آپ نے عرفات میں نہیں بلکہ سفر کر کے، مزدلفہ اچھا خاصا سفر ہے، وہاں گئے، اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت ہوگی، پہلے 3 رکعت نماز مغرب، پھر اقامت 2 رکعت نماز عشاء، اس کے بعد ریسٹ۔ میرے محبوب نے یہاں تہجد نہیں پڑھی ہے، آج وتر پہلے پڑھ لیے گئے، اور اس کے بعد سونا ہے۔ یہاں سونا عبادت ہے، کیونکہ اگلا دن پورے سفر حج کا سب سے بھاری دن ہے، تو اس کے لیے ریسٹ۔ جتنا آپ ریسٹ کر کے اللہ سے ملاقات کریں گے اتنی مزے کی ہوگی، جتنا تھکے ہوئے چکنا چور تو پھر بندے کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ تو سنت کے مطابق سوئیے، اور آج محسوس کیجئے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب۔ آج کتنے بڑے بڑے امیر ایک لباس میں یکجہتی، ایک حالت، ایک کیف میں مزدلفہ میں سوئے ہوئے ہیں۔ اذان فجر ہوگی، نماز فجر 2 سنتیں اور پھر 2 فرض، پھر ذکر اذکار۔ یہاں مسجد مشعر الحرام، جہاں آپ کو جگہ ملے آپ کے لیے آسانی۔ اکثر حجاج یہاں سے کنکریاں چن لیتے ہیں، کنکریاں چن لیتے ہیں، پہلے دن کی 7 اور پھر باقی دن تینوں جمروں کو جو مارنی ہوتی ہیں، 21 21 اور 21، یہ بھی جمع کر لیتے ہیں، اور یوں 70 کنکریاں احتیاطاً 100 کے قریب چن کے، ماں تے وٹے نہیں، اچھی طرح اپنی زبان میں سمجھ لیں، نہ پتھر نہ روڑے، چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں علامتی طور پر، اور ان کو زمزم سے دھونا، پاک کرنا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ آپ کو مینا سے مل جائیں، یہ عرفات سے مل جائیں، یہ آپ کو مزدلفہ سے، جہاں سے بھی میسر ہو آپ لے سکیں۔ اب جب اگلا دن ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے ممکن ہے آپ کو پہلے انتظامی امور پہ چلایا جائے، درمیان میں وادی محصر آئے گی مزدلفہ اور مینا کی، اگر آپ کو وہاں پہ پتہ ہے تو میرے محبوب وہاں تیزی سے چلیں، حتیٰ کہ آپ پہنچ کے پہلا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمرہ چھوڑ کے، ہر دور میں یہ مختلف رہے ہیں، پہلے ایک چھوٹا سا پلر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اسے بڑا کر دیا گیا، کشتی بنا دی گئی، پھر اس کے بعد اسے مزید وسیع کر دیا گیا۔ آپ نے پہلے چھوٹے جمرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، جسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان ہے نہیں، جمرات ہے۔ دوسری جگہ کچھ فاصلے پہ درمیانی جمرہ ہے، اسے بھی آج کچھ نہیں کہنا۔ بڑے جمرے پہ جا کر کے آپ نے 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلی کوشش کریں کہ پھینکے، وہ جو اس کے راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہے، اگر اس میں کنکر چلی گئی تو پوزیشن ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ٹکرائے بغیر نیچے نہیں گرتی۔ اگر آپ کا نشانہ اچھا ہے تو ٹھیک، مگر روڑے مت ماریے گا، کئی دفعہ سامنے کھڑے ہوئے حاجی صاحب کے سر میں لگتا ہے، سر پھٹتا ہے، اور پھر بندہ وہاں کہہ کے لگاتا ہے میں تو شیطان نو ماری سی، یہ مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے، اور بڑے جذباتی وہاں مناظر ملتے ہیں۔ نہیں، اتنے جذبے سے نہ آئے، تھوڑا سنت کے تابع آپ نے آج صرف اسی کو مارنی ہے۔ اس دن بھی کئی لوگ لگے ہوتے ہیں میں روز تینوں نو مارنی، نہیں، یہ رمی جمار کرنے کے بعد میرے محبوب منحر گئے، قربانی کی ہے، پھر آپ نے بال منڈوائے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس بدل کے احرام اتار کے، سوائے ازدواجی تعلقات کے باقی پابندیاں ختم ہو چکی، اس کے بعد مکہ روانگی ہوگی، وہاں جا کر کے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی۔ 10 تاریخ پہلا طواف قدوم ہے، یہ طواف حج، طواف زیارہ یا طواف افاضہ، 3 نام ہے اس کے، یہ کیا جائے گا، صفا مروہ کی سعی، اور پھر واپس رات آ کر کے مینا میں رکنا ہے۔ نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی، قصر پڑھی جائیں گی، اور 11 تاریخ کو آپ چھوٹے جمرے کو زوال کے بعد کنکریاں مارنا شروع کریں گے، اس کو 7، پھر اگلے پہ 7، پھر تیسرے بڑے کو آ کر کے 7 کنکریاں، اور باقی روٹین میں پھر عبادات، مناجات، دعائیں، نماز۔ پھر 12 تاریخ کو ایسے میرے محبوب نے 13 تاریخ کو بھی کیا، اور زوال کے بعد کنکریاں مار کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن اللہ نے چھوٹ دی ہے، اگر کوئی بندہ پہلے 2 دن کنکریاں مار کے 13 تاریخ کو جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی شخص تاخیر کرنا چاہتا ہے 11 کو، کوئی کام کاج ہے نکل رہا ہے، تو آ کے 12 اور 13 کو مار لے، یہ اللہ نے نرمی رکھی ہے، کیونکہ آپ سے چھٹی لی گئی کہ پیچھے جانور ہیں، پانی پلانا ہے، کچھ کام ہے، ضروریات اور معاملات ہیں، لگاتار 3 دن وہاں لوگوں کے لیے مسائل اور پرابلم تو ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی اور چھوٹ رکھی۔ تو یہ موٹے موٹے حج کے مسائل اور اعمال ہیں۔ بہرحال آپ 12 تاریخ کو جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، 13 تاریخ کو رکن سنت کے مطابق، اور پھر زوال کے بعد کنکریاں مار کے جائیں، باقی جتنا ٹائم ہے وہ مکہ میں گزاریں، مدینہ جانے کا سیٹ اپ ہے وہاں چلے جائیں۔ پورے سفر حج میں آپ نے حج کو، اس کے اندر مدینہ کی زیارت حج کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خود مدینہ چھوڑ کے مکہ حج کرنے آئے، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں جب تک مدینہ نہ دیکھا تو حج نہیں ہوگا، یا فلائٹ پہلے مدینہ لیں، پھر قبلے کا قبلہ اور کعبے کے کعبے کو مل کے پھر آگے بڑھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے محبوب کا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ ہے، اسی طرف منہ موڑنے کا حکم ہم نے پچھلی جمعے کی ملاقاتوں میں پڑھا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر موقع ملا ہے، آپ جا رہے ہیں اور پھر ایک اور عمرے کا موقع مل جائے گا تو مدینہ روانگی، یا مکہ میں سٹے ہے، آپ پہلے مدینہ ہو آئے ہیں تو یہاں آپ باقی دنوں میں عبادات کریں، طواف کر سکتے ہیں، کریں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو دنیا بھر میں علماء سے پوچھا جاتا ہے
کہ وہ لوگ آج کل احرام کی چادروں کے بغیر نیچے نہیں جانے دیتے، صرف انہی لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جو حج عمرے پہ آ رہے ہیں تاکہ رش کم سے کم ہو۔ تو حسن انتظام کو دیکھ کے یہ کیا گیا ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے اس میں جواز رکھا ہے کہ آپ چادریں پہن کے چلے جائیں، تو یہ اس میں دھوکہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی امور، اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی پرسکون طریقے سے طواف کر سکے، جگہ ملے، تو دوسرے لوگوں کا بھی یہی مانا۔ اگر ہم سارے ہی چادریں باندھ کے اندر گھس گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو کنڈیشن ہو، جب اوپر انتظامات موجود ہیں، جگہ موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی اور نرمی اور بہتری کا سوچنا چاہیے۔ باقی جو لوگ چلے جاتے ہیں اور جنہوں نے جواز کا فتویٰ دے رکھا ہے، بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی امر ہے۔ اب ایک کام رہ گیا ہے حج کا، اور وہ آخری ہے طواف الوداع۔ طواف الوداع، یہ طواف کر کے آپ اپنے ملک روانہ ہو جائیں گے، آپ کا حج مکمل ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ایک دو بڑے اہم سوال ہیں جو میں یہیں ذکر کر دوں۔ یہاں سے نکلے ہیں عمرے کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بناتے آدم کے ساتھ، بناتے حوا کے ساتھ، جو ایک فطرتی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ میڈیسن کھا کے اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں، لیکن روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ میڈیسن کا کوئی اس کے اوپر یہ ریلائبل نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے فطرت پہ رہنے دیں۔ اگر اس دوران میں یہ پرابلم آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کا احرام ہے، بندھا ہوا ہے۔ جب یہ روٹین ختم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے کہا تھا افعلی کل ما یفعلہ الحاج، جو جو ایک حاجی نے کرنا ہے وہ آپ کریں، سوائے طواف کے اور نماز، یہ بین ہے۔ باقی نیکی، دعا، تلاوت یہ کیے جا سکتے ہیں۔ باقی ماں جی پریشان ہوئیں اور ان کے لیے پھر اسپیشل جا کر کے وہ تنعیم، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، ان کے بھائی کو ساتھ بھیج کر کے احرام جو ہے وہ باندھا گیا، اور ماں جی نے باندھا تھا، بھائی نے ساتھ نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد بار بار وہاں جا کے عمرے کی کثرت، میں نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، اس کا شرعی کوئی جواز نہیں۔ ساری دنیا بھی آپ کو کہہ رہی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو بے شمار عمرے کر سکتے تھے، ڈیلی جاتے ڈیلی آ سکتے تھے، مگر آپ نے صرف 4 عمرے، وہ بھی جب میقات سے کہیں باہر گئے واپس لوٹے، تو آپ نے ٹوٹل اپنی لائف میں 4 عمرے اور 1 حج کیا۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ وہاں جائے، احرام باندھے، اور اپنے باقی معاملات جو ہیں وہ آ کر کے بالخصوص طواف والے وہ کر لے، اس کی گنجائش ہے۔ طواف الوداع سے پہلے اگر یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو سارے جتنے بھی فقہاء علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ آج کل انتظامی معاملات ہیں، فلائٹ کا میٹر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کرے گا۔ بناتے آدم کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے چلتے رہتے ہیں۔ اور ایک اہم سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ سفر حج میں اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور ابھی آپ نہیں نکلے، ایئرپورٹ تلک ہیں فلائٹ سے پہلے، تو اس سفر کو کینسل کر دیا جائے گا اور پہلے عدت گزاری جائے گی، کیونکہ اس کا وقت وہ مختصر ہے، شارٹ ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنا۔ 4 ماہ 10 دن یہ مزیت ہے۔ حج کے لیے ٹائم اور زندگی کے مواقع موسع ہیں اور ان میں وسعت ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہے وہ موقع دے دے گا، کوئی بہتری پیدا کر دے گا۔ تو یہ حج کو عمومی طور پہ اختصار کے ساتھ اب آپ کی نظر رکھا ہے۔ تفصیل سے پڑھنا ہو تو ہمارے یہاں دارالسلام کی بڑی خوبصورت کتاب حج اور عمرے کے لیے میسر ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، قدم بقدم تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں، مسائل بھی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سب وضاحت ہے، وہ خرید کے اپنے ساتھ بیگ میں یا پاکٹ میں رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔